فیس بک کی دانشور، ٹک ٹاکر کے دانشور، یوٹیوبر مولوی آج میری جماعت کے مد مقابل اپنے آراء کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح یہاں کوئی چند افراد کا کوئی ایک موقف ہو اور وہاں پورے علماء کا موقف ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی اس ٹک ٹاکر، فیس بک کی یوٹیوبر مولوی سے کہتا ہوں کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو، لگ پتا جائے گا تمہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل تمہاری حیثیت ایک ٹکی اور کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ تمہیں فیس بک اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر وہ پسند کرتے ہیں جو اپنی پسند کے فتوے، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنے مرضی کا دین، شریعت اور اسلام چاہتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ علماء کا طبقہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ میں نے اس کی گفتگو سنی، افسوس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بھائی یہ ایک ذاتی رائے ہے کہ علماء اکرام کو پنجاب میں وظیفہ نہیں لینا، یہ ایک ذاتی رائے ہے۔ اور پھر اس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے، پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہ پنجاب کا مسئلہ ہے اور پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے تو پھر کراچی میں بیٹھ کر آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر اس نے فرمایا کہ آپ تو شادی سے پہلے پریشان ہو رہے ہیں کہ مبارکباد دیں یا نہ دیں، پتہ نہیں یہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ میں نے کہا کہ شادی کی مبارکباد دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو نکاح پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، حلوہ اور لڈو کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، مبارکباد دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب یقین ہو کہ یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، ہم کیسے مبارکباد دیں؟ آپ کیا ہمارے اکابر سے بھی بڑے متقی، پرہیزگار اور مفتی بن گئے؟ کیا آپ کی سوچ دارالعلوم دیوبند سے بھی بڑی سوچ ہو گئی؟ کیا کل تک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں تھا؟ کیا آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے کہ علماء اکرام کو حکومتی وظیفہ نہیں لینا چاہیے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، میں کہیں اور نہیں جا رہا۔ سعودی عرب میں بھی حرم میں بھی کعبۃ اللہ، امام کعبہ کی مثال دے رہا ہوں۔ کیا آج امام کعبہ کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ خطبہ دینے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے امام کو بھی آج اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے؟ جب کعبے کے امام کو اجازت نہیں، جب روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں منبر رسول پر بیٹھنے والے امام کو سرکاری امارات اور تنخواہیں لینے کے بعد یہ اجازت حاصل نہیں کہ وہ حق بیان کر سکے، تو پھر پنجاب کا مولوی 25,000 لے کر کیسے حق بیان کرے گا؟ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کا لڑکی سے۔ اس نکاح کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ دین اسلام کے مد مقابل جو بھی طاقت اور قوت آئے گی، یہ تو 25,000 ہے، خدا کی قسم ہم ہر طاقت اور قوت کو اپنے جوتے کے ناک پر اڑائیں گے۔ تمہیں فیس بک اور سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب مبارک ہو۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو جمعیت علماء اسلام، تمام خانقاہیں، تمام درگاہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی، حمایت، اعتماد کافی ہے۔ آپ نے کہا جدت آنی چاہیے۔ جب وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے آپ نکلے تھے، میں وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کا رکن ہوں، میں نے اس وقت سکھر کے ایک اجتماع میں کہا تھا، میں نے کہا یہ وفاق نہیں بن رہا، یہ نفاق بن رہا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفاق سامنے آ رہا ہے۔ یہ نفاق ہے۔ کیا ضرورت تھی وفاق المدارس کو چھوڑنے کی؟ آپ میری جماعت پر تنقید بعد میں کریں، آپ اجتماعیت پر بعد میں گفتگو کریں، پہلے یہ بتاؤ کہ مدارس کو توڑنے میں آپ نے کردار کیوں ادا کیا؟ وفاق المدارس سے آپ نے راستے جدا کیوں کیے؟
दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम बन या फिर संग हो जा। इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनू से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। क्या तीर मारा आपने जिद्दत लाके। मैं भी शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से ग्रेजुएशन किए हुए आपके सामने खड़ा हूँ। एमए किया हुआ है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में किया है, इल्म सियासत में किया है। मेरे शहीद वालिद एमबीबीएस डॉक्टर थे। हाँ, स्कूल की तालीम की ज़रूरत है, मानता हूँ। अंग्रेज़ी की तालीम की ज़रूरत है, मानता हूँ। सिर्फ इतनी है जितनी बैतुल खला में क़ज़ाए हाजत करने के बाद सफाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, बस इतनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं है। आज आप जिद्दत के नाम पर, अंग्रेज़ी के नाम पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद के निसाबे तालीम को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीन की खिदमत नहीं कर रहे, आप बूट की खिदमत कर रहे हैं। आप दीन की खिदमत नहीं कर रहे, आप अंग्रेज की बकाया जात की खिदमत कर रहे हैं। आप दीन की खिदमत नहीं कर रहे, आप मदारिस की, आपकी हैसियत क्या है, तालीमी काबिलियत क्या है। मेरे कायद ने तो कहा था कि आपके सरों पर जो ये पगड़ियां हैं, फिर उन पगड़ियों के ऊपर जो चादरें हैं वो हमने डाली है। हम आज तक खामोश थे कि हमारे क़यादत ने हमें इजाजत नहीं दी थी। आओ मैदान में, आपको चैलेंज करता हूं, फेसबुक से बाहर निकलो, यूट्यूब से बाहर निकलो, टिकटॉक से बाहर निकलो, मैदान में आओ, मेरे कायद के मध्य मुकाबिल खड़े हो जाओ। अगर लोगों ने तुम्हारा इस्तकबाल जूतियों के साथ नहीं किया तो मेरा नाम तब्दील करके रख देना।